سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، آج کے ماہ رجب کا آخری جمعہ ہے۔ اس میں قرآن مجید کے 29ویں پارے سورۃ الجن جو مکی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 1 یعنی پہلی آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا ہے۔ آج کی جمعۃ المبارک میں ہمارا موضوع ہے جنات اور ان کی اقسام اور حالات۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الجن نازل فرمائی، جس میں جنات کا ذکر ہے۔ پہلی آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ قل، اے حبیب و محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، اوحی الیہ، میری طرف وحی کی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ بڑے غور سے سنا ہے قرآن کو جنوں کی ایک جماعت نے، جنات کے ایک گروہ نے بڑے غور سے قرآن کو سنا۔ فقالو، انہوں نے کہا دوسروں کو جا کر، اپنے ہی قبیلے کے جنات کو، انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ یہ آیت نمبر 1، یہ سورۃ الجن کی آیت شریفہ ہے۔ اس میں جہاں جن کا تذکرہ ہے، وہیں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن جو نبی اکرم علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمایا، ایک ایسی عظیم الشان کلام مقدس ہے کہ جس کا اعتراف انسان ہی نہیں، جنات بھی کر رہے ہیں۔ یہ جنات کہہ رہے ہیں، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ یعنی جنات کو بھی قرآن سن کے ایسا لگا کہ ایسا کلام تو کسی مخلوق کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بے شک اللہ ہی کا کلام ہے جو اللہ کے حبیب و محبوب کی زبانی سے ہم نے سنا۔ یعنی انہوں نے گواہی دے دی۔ عجیب سے مراد ہوتی ہے کہ عام طور پر ایسا نظر نہ آتا ہو، ایسی چیز، ایسی بات عام نہ ہو، خاص ہو۔ تو چونکہ قرآن مجید بھی ایک خاص ہے، عام کتاب تو ہے ہی نہیں، بلکہ ایسی کتاب جس کی مثل دنیا کی کوئی اور کتاب ہو ہی نہیں سکتی، تو ایسی کتاب کے کلام کو سن کر جنات نے، جو کافر جن تھے، اسلام قبول کیا۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان پیدا کر دیا، اور انہوں نے جا کر اپنے دوستوں سے، اپنے جیسے جنات سے یہ کہا کہ ہم نے تو ایک عجیب قرآن سنا ہے،
یہدی الی الرشد فآمنا بہ، آگے قرآن میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایسا قرآن سنا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ قرآن نے جا کر گواہی دی، جنات نے جا کر گواہی دی، اپنے ہی برادری کے جنات کو کہ ہماری قوم آج ایسا عجیب کلام ہم نے سنا کہ سنتے ہی ہماری کیفیت بدل گئی، انقلاب آ گیا اور ہم کفر سے اسلام میں داخل ہو گئے، ہم ایمان لے آئے اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی۔ اب دیکھیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا مختصر قرآن مجید کے حوالے سے، کیونکہ اصل موضوع ہمارا تو جنات ہے آج، کہ قرآن کی عظمت، رفعت، شان جس پر اللہ تعالیٰ کھول دے، چاہے وہ انسان ہو چاہے جنات، وہ قرآن پر ایمان لے آئے، قرآن کو مان لے، تو یہاں ثبوت مل رہا ہے، دلیل مل رہی ہے کہ قرآن کے بارے میں جنات یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا عجیب کلام ہم نے سنا، کہ اس کلام کو سنتے ہی ہمارا دل بدل گیا، ہماری دنیا بدل گئی۔ معلوم ہوا کہ قرآن ایک ایسا کلام مقدس ہے، انفرادی کلام ہے، کہ اس کی مثال کوئی اور کلام، کوئی اور کتاب، دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو ہی نہیں سکتی۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید، اس کی کوئی سورت، کوئی آیت، اس کی مثال میں کوئی اور بنا نہیں سکتا۔ یہ اپنی مثال آپ ہے، اپنی مثال آپ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو، شکر ہے اس ذات پاک کا، کہ ایسی کتاب کا ماننے والا بنا کر پیدا کیا کہ جس کتاب کی اور کوئی مثل ہی نہیں پیدا فرمائی۔ ذرا سوچے کوئی کہ کیسی عظیم کتاب کے ماننے والوں میں ہم کو پیدا کیا، کیسی عظیم کلام کے ایمان لانے والوں میں ہمیں پیدا کیا۔ اب جو اصل موضوع ہے وہ کیا ہے کہ ان میں، اس آیت شریفہ میں جنات کا ذکر ہے کہ انہوں نے نبی اکرم علیہ السلام سے قرآن سنا۔ اب صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف، یہ سیاہ ستہ، 6 صحیح کتابوں میں سے 2 افضل حدیث کی کتابیں ہیں۔ ان میں یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم مفخر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رشد و ہدایت کی غرض سے، دعوت اسلام کی غرض سے، اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ عکاظ کے بازار کی طرف تشریف لے گئے، جو مکہ شریف سے کچھ دور ہے۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب جنات کا آسمان کی طرف پرواز کرنا بند ہو گیا تھا۔ پہلے جایا کرتے تھے مگر اللہ کی طرف سے پھر روک دیا گیا۔ وہ اگر جاتے آسمان کے قریب تو شہاب ثاقب، آسمان سے گرنے والے گولے، شولے ان پر گرتے تھے، ان کا تعاقب کرتے تھے۔ چنانچہ اس واقعہ میں ایک مقام ہے نخلہ، جس کا نام ہے نخلہ۔ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی صحابہ کے ساتھ، یا وہ صبح کی تھی یا عشاء کی تھی۔ تو اس وقت نبی اکرم علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، تو جنوں کی یہ جماعت وہاں آ گئی، جنات کی، اور انہوں نے اللہ کا کلام سن لیا۔
تو ان کو دل پر اثر ہوا، ان کے جنات کے دل پر، اور وہ اپنی قوم کی طرف گئے. پہلے تو ایمان لے آئے اور پھر اپنی قوم کی طرف گئے، جنات قوم کی طرف، اور جا کر ان کو بتایا کہ آج ہمیں ایسا اتفاق ہوا کہ ہم نے تو ایک ایسا کلام سنا جو بڑا عجیب کلام ہے. یعنی قرآن مجید ایسا کلام مقدس ہے کہ اس نے ہمارے دل کو پھیر دیا. سبحان اللہ. دیکھیے، اگر کوئی کسی کو بتانا چاہے کہ ہمارے قرآن کی عظمت کیا ہے تو ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اسے یہ بتاؤ کہ قرآن مجید میں سورۃ الجن ہے 29ویں پارے میں، اور اس کی پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. پہلی آیت میں یہ واقعہ ہے کہ انسان تو انسان، جنات کی ایک جماعت جو کافر تھی، وہ جب نبی اکرم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور اس نے قرآن مجید سنا تو قرآن مجید سن کر ایمان لے آئی. اور نہ صرف خود ایمان لائی بلکہ اپنے قبیلے کو جا کر بتایا، اپنے ہی جیسے جنات کو جا کر، اپنے بھائی بندوں کو، دوستوں کو، کہ ارے ہم تو اب تک گمراہی میں تھے، آج ہم نے ایسا عجیب کلام سنا، ایسا قرآن سنا کہ ہماری دل کی دنیا پلٹ گئی، انقلاب آ گیا، ہم تو مسلمان ہو گئے، ہم تو کافر تھے، ہم تو مشرک تھے. کیونکہ یہ جنات جو آئی تھی یہ مشرکین میں سے تھے جنات. تو یہ واقعہ اس پہلی آیت شریفہ کے حوالے سے میں نے مختصر بیان کیا ہے. اب جنات کے بارے میں جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے انسان، جیسے ہمیں، یہ خاکی ہے، خاک سے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا. ایک مخلوق ہے نوری، وہ ملائکہ ہے، فرشتے، ان کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا. اور ایک مخلوق ہے ناری، آگ والی، اسے اللہ نے آگ سے پیدا کیا، اس کو ہم کہتے ہیں جنات. تو جنات باقاعدہ ایک مخلوق ہے، اس کو کوئی ایک وہم یا کوئی ایک تصور ایسا نہ سمجھے، متس میں سے نہیں ہے، حقیقت میں سے، کہ جنات ایک مخلوق ہے. جیسے حیوان بھی تو ایک مخلوق ہے نا، جانور مخلوق ہے. تو ایسے ہی جنات باقاعدہ ایک مخلوق ہے جس کا ذکر قرآن میں ایک جگہ نہیں، کئی جگہ ہے، بار بار آتا رہا مختلف حوالوں سے. اب یہ سورہ جن کے علاوہ آپ کسی کو بتانا چاہو تو اسے بتاؤ کہ سورہ احقاف ہے قرآن کی، اس میں بھی جنات کا ذکر ہے، اور وہ جنات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں تھے. کیونکہ جنات کا جو وجود ہے وہ انسان کی پیدائش سے پہلے کا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا، جنات اس سے بھی پہلے تھے. اس کا ثبوت کیسے ہوگا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. تو فرشتوں نے سجدہ کیا، ان میں سے ایک ایسا تھا جس نے سجدہ نہیں کیا. وہ اصل میں فرشتہ نہیں تھا، وہ کون تھا؟ جن. اور وہ جن کون ہے؟ شیطان، جس کو ہم شیطان کے نام سے یاد کرتے ہیں. ابلیس ہے نا، ابلیس کا معنی ہوتا ہے مایوس، اللہ کی رحمت سے مایوس ہے شیطان ہمیشہ کے لیے. اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا ہے، نکال دیا، پھٹکار دیا. حالانکہ بڑا عبادت گزار تھا، جب فرشتوں میں رہتا تھا، اللہ کو سجدے کیا کرتا تھا. مگر جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرما کر حکم دیا کہ اب ان کو سجدہ کرو، سجدہ تعظیمی، سجدہ عبودیت نہیں، عبادت کا سجدہ تو شرک ہے، کسی کو نہیں کیا جا سکتا. تعظیمی سجدہ اللہ نے فرمایا کرو. اب تعظیمی سجدہ تو ہماری شریعت میں یہ بھی منع ہے،
حرام ہے، کسی کو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس وقت جائز تھا گزشتہ انبیاء کی امتوں میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر۔ تو سارے فرشتے تو جھک گئے، کیونکہ فرشتے تو نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، ہے نا، ان کو تو اجازت ہی نہیں نافرمانی کی، وہ تو مجبور ہے، یعنی کہ حکم کے پابند غلام ہے، بس جیسے اللہ فرماتا بس۔ ان سب نے سجدہ کر لیا، شیطان نے کہا میں نہیں کر رہا سجدہ۔ کیوں؟ کہا تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور ان کو خاک سے پیدا کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں افضل ہوں۔ یہ اس کا گمان تھا، حالانکہ اس میں کوئی فضیلت کی بات تو تھی نہیں۔ اصل بات، اصل فضیلت تو یہ تھی کہ جو اللہ فرما دے وہ کرو۔ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں چوں چرا کی گنجائش، یہ تو بڑی بد نصیبی کی بات ہوگی نا، وہاں کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ بس اللہ کا حکم آ گیا، اس نے نہ مانا، اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ کر دیا اس کو ہمیشہ کے لیے۔ تو شیطان جو ہے اس کی اصلیت کیا ہے؟ جن، کہ اصل میں وہ کون ہے؟ جن ہے، جنات میں سے۔ اب جنات جو مخلوق ہے یہ انسانوں کی طرح کھاتی بھی ہے، پیتی بھی ہے، سوتی بھی ہے، جاگتی بھی ہے، ان میں شادی بیاہ بھی ہوتے ہیں، ان میں بچے بچیاں بھی ہوتے ہیں، یہ میاں بیوی بھی ہوتے ہیں۔ اور جنات کے اندر انسانوں کی طرح مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، شریف بھی ہوتے ہیں، شریر بھی ہوتے ہیں، بد مذہب بھی ہوتے ہیں، بد عقیدہ بھی ہوتے ہیں، خوش عقیدہ بھی ہوتے ہیں، یعنی ہر طرح کا جیسے انسانوں میں ہوتا ہے نا طریقہ، وہ جنات میں بھی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ جنات سب کے سب مسلمان ہوں، ایسا نہیں ہوتا، اور سب کے سب کافر ہوں، ایسا نہیں ہوتا، سب کے سب شریف ہوں، ایسا بھی نہیں ہوتا، اور سب کے سب شریر ہوں، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو انسانوں میں بھی ہوتا ہے نا بھائی، کہنے کو تو سب انسان مسلمان ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مگر مسلمانوں کے اندر شریف بھی ہیں اور شریر بھی ہے یہ نہیں ہے، نافرمان بھی ہیں، فرما بردار بھی ہیں، مگر نام ان کا مسلمان والا ہوگا۔ ان سے پوچھا تمہارا کیا نام ہے، کوئی کہے گا عبد الشکور، کوئی کہے گا عبد الرحمن، کوئی کہے گا عبداللہ، مگر کوئی دہشت گرد، کوئی بھتہ خور، کوئی چور، کوئی ڈاکو، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو مطلب ہے کہ نام رکھنے سے فرق نہیں پڑ رہا، ہاں کسی کسی پر نام کا اثر ہوتا ہے، ناموں کے اثرات کا بھی ایک عقیدہ ہے، مگر اب یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ انسان کی جو جبلت ہے جس کو ہم فطرت کہتے ہیں، نیچر، وہ نیچر غالب آ جاتا ہے نام پر، اور پھر وہ اپنے فطرت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے ہدایت ہو گئی تو ہو گئی۔ تو جنات جو ہیں، کہنے کا مقصد کیا ہے کہ پہلے تو یہ جان لیں کہ انسانوں کی طرح وہ تمام کام کرتے ہیں جو انسان بھی کرتے ہیں، شریر، شریف، اچھے، برے، عورت، مرد، یہ جنات کے اندر ہوتے ہیں۔ البتہ ایک بات ہے کہ انسان کی عمر اتنی نہیں ہوتی جتنی جنات کی ہوتی ہے، جنات کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جن نے ملاقات کی تو کہا میں تو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت کا ہوں۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، میں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے۔ ہاں بتایا، اتنی طویل عمر اس نے پائی۔ تو بڑی بڑی طویل عمروں کے جنات ہوتے ہیں۔ اب انسانوں کا مسئلہ تو یہ ہے کہ انسان تو نظر آنے والی شے ہے، مخلوق نظر آتی ہے، ہم بیٹھے ہیں نا ایک دوسرے کو ہم دیکھ رہے ہیں، مگر جنات ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس دھوکے کو کھا کر بعض لوگوں نے جنات کا انکار کیا کہ نہیں جنات کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو ایک متس ہے، وہم ہے، توہمات ہے۔ فلاسفروں نے کہا، معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے اس نے کہا، قدریہ فرقہ گزرا ہے اس نے کہا نہیں جنات کوئی چیز نہیں ہے۔ ارے بے عقل، قرآن مجید میں ایسی دلیلیں موجود ہیں جن سے پتہ چل رہا ہے کہ جنات الگ ایک مخلوق ہے، اس پر ایمان رکھو، یعنی اس کو مانو، اس کو ڈرامہ مت سمجھو۔
یہ مخلوق ہے ایک اللہ کی، وجود ہے ان کا۔ اب نظر نہ آنا، یہ تو بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی ہیں۔ انسان کے جسم کے اندر ہر وقت خون دوڑتا ہے، کس کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا۔ جب تک جسم کو نہ کاٹو خون باہر نہیں آئے، لیکن کیا اندر خون نہیں ہے؟ ہر وقت ہے۔ جسم کے اندر روح موجود ہے۔ کوئی انسان ہے ایسا جو بغیر روح کے ہو، کافر ہو یا مسلم؟ نہیں، روح موجود ہے۔ اب کوئی انکار کرے روح کا، کافر ہو جائے گا، کیونکہ روح کا تو ایک وجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے رسول یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، روح کے بارے میں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، فرمایا ان سے کہہ دو کہ روح میرے رب کا ایک حکم ہے، یعنی رب کا ایک حکم ہے، اس کو مانو۔ یہ روح ہے کہ جب انسان کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو جسم ڈھیر ہو جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں موت، ڈیتھ۔ یہ کیا ہے؟ روح کا نکلنا، روح کا خارج ہو جانا، یہ موت ہے۔ جب تک روح چل رہی ہے انسان کتنا ہی بیمار ہو وہ زندہ رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کوئی مریض اپاہج، معذور، پیرالائز، بستر پہ پڑا ہوا ہے، اٹھ نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا، مگر ہم کہتے زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ کیونکہ روح ہے نا ابھی موجود۔ جب روح نکل جائے گی جسم ختم، پھر موت واقع ہو جائے گی۔ تو جنات کی عمریں طویل ہوتی ہیں، اور یہ کھاتے پیتے بھی ہیں ہماری طرح، مگر ہماری طرح کی غذائیں جو انسان کھاتے ہیں وہ ان کی غذا نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں آیا کہ جنات نے ایک موقع پر حاضر ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنی امت کو یہ فرما دیں، مسلمانوں سے، انسانوں سے، کہ ہماری غذا نہ کھایا کریں۔ کیا؟ کہ ہڈی، یہ ہماری خوراک ہے۔ لید، اس کے قریب نہ جائیں، یعنی اس سے استنجا وغیرہ نہ کیا کریں۔ گوبر، اس سے استنجا وغیرہ نہ کیا کریں، اس کو استعمال نہ کریں، یہ ہماری خوراک ہے۔ جنات نے یہ کہا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جنات کی جماعت نے مجھ سے یہ درخواست کی کہ آپ اپنے صحابہ سے بھی فرما دیں اور مسلمانوں کو یہ حکم جاری کر دیں کہ ہماری خوراک کو ہاتھ نہ لگا، یہ ہماری خوراک ہے۔ ہڈیاں ہوں گی۔ اب حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہڈی جو ہے بظاہر تو ہڈی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنات کے لیے اس کو گوشت والا بنا کر رکھ دیا۔ جب یہ کھاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی گوشت کھا رہا، جیسے ہم گوشت کھاتے ہیں۔ ان کو ہڈی محسوس نہیں ہوتی، لیکن خوراک ان کی جو ہے وہ ہڈی ہے۔ تو ان کا کھانا جو ہے وہ انسانوں سے ذرا مختلف ہے۔ نمبر 2، مقدار خوراک انسانوں کی طرح نہیں، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ یعنی کہ جن جو ہے وہ اتنا کھا سکتا ہے، کوئی انسان اتنا کھا ہی نہیں سکتا چاہے کتنا ہی پہلوان، مگر جن جو ہے کیونکہ وہ ایک ایسی طاقت رکھتے ہیں کہ ان کی خوراک بھی ویسی ہوتی ہے طاقت کے لیے۔ حدیث پاک میں جیسا میں نے ابھی بیان کیا، 2-3 حدیثوں کی بات تو ابھی میں نے کر دی، ایسے کئی واقعات ہیں جنات کے حوالے سے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنات باقاعدہ اپنا ایک وجود رکھتے ہیں، مگر ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ کیسے؟ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، سورہ سبا، اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اور سلیمان علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنات پر قابو عطا فرمایا تھا، جنات کو کنٹرول کرتے تھے، جنات ان کے تابع تھے، جیسا کہیں ویسا کرتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی جب موت واقع ہوئی، جب ان کی وفات ہوئی، تو وہ اپنی عصا کو اپنے بغل میں لے کر کھڑے ہوئے اور اللہ کا کلام پڑھنے لگے، اور اسی دوران ان کی موت واقع ہو گئی۔ لیکن وہ کھڑے رہے عصا کے ذریعے، ڈنڈے کے زور سے، اور جنات اس وقت وہاں موجود نہیں تھے،
وہ کوئی عمارت بنانے میں لگے ہوئے تھے، ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ ہمارے پیغمبر کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کی لکڑی کو دیمک لگی، سلیمان علیہ السلام کے عصا کو، ڈنڈے کو، لاٹھی کو دیمک نے چاٹ لیا اور وہ لاٹھی بکھر گئی، ٹوٹ گئی، تو سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ اب جنات کو پتہ چلا کہ ارے ان کی تو موت واقع ہو گئی۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ علماء نے بات بتایا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے، وہ صرف سامنے کی چیز کو دیکھتے ہیں۔ جو چیز ان کو نظر آ جاتی ہے اس کو اٹھا بھی سکتے ہیں، اچک سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، غائب کر سکتے ہیں، مگر غیب کا علم نہیں رکھ سکتے۔ اور بعض جنات وہ ہیں جو پروں کے ساتھ اڑتے ہیں، اڑنے کی طاقت ہے ان کے اندر، اور بعض وہ ہیں کہ جو جانوروں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حج کیا تھا ترکی دور حکومت میں، یعنی بہت پہلے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ میں جانوروں کی شکل میں جنات گھومتے ہوتے تھے، جن کے حرکات سے پتہ چلتا تھا کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ جنات لوٹتے ہوتے تھے مدینہ شریف کی گلیوں میں۔ تو جنات جو ہیں وہ جانوروں کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں، پرندوں کی شکل، کتوں کی شکل، بلیوں کی شکل، اور پھر چاہیں تو انسان کی شکل، یعنی انسانوں کی شکل میں بھی جنات آ سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ کب چلے گا کہ یہ جن ہے؟ ویسے نہیں پتہ چل سکتا، پتہ تب چلے گا کہ جب ان سے کوئی خلاف معمول حرکت ایسی سرزد ہو جائے جو انسان سے نہیں ہو سکتی، انسان سے نہیں ہو سکتی۔ آپ کہو گے کہ انسان تو ایسا کرتا ہی نہیں، یا ان کا کوئی ڈیل ڈول، ان کی کوئی قد و قامت ایسی ہو کہ پتہ چلے کہ یہ انسان نہیں، یا ان کو کوئی دیکھے اور اس کے فوراً بعد وہ غائب ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے وہ جنات تھے۔ میرے جد امجد نے واقعہ بیان کیا، کیونکہ اس قادری مسجد میں شروع میں جنات ہوتے تھے۔ اس وقت ماحول ایسا تھا جنگل کی طرح کا، درخت، جھاڑیاں، وہ ککر کی جھاڑیاں وغیرہ، تو سنسان جگہوں پہ جنات زیادہ ہوتے ہیں، جیسے پہاڑوں پر ہوتے ہیں، اور جنگل، صحرا، بیابان، یہاں وہاں ویران جگہوں میں زیادہ تر بسیرا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جنات ہوتے تھے۔ تو مجھے میرے دادا نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میں مغرب کی نماز پڑھا رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ کافی لوگ ہیں نماز میں، اور جب سلام پھیرا تو پتہ چلا کہ ایک آدھ صف پڑی ہوئی، باقی کہاں گئی صف؟ معلوم ہوا کہ وہ جنات کی جماعت تھی جنہوں نے مغرب کی نماز ادا کی۔ تو مسلمان جن ہوں گے، نماز ادا کرتے غائب ہو گئے، یعنی کہ عبادت کے وقت عبادت کر لی۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا ہم نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہماری عبادت کریں، ہماری عبادت کیا۔ تو جو مسلمان جن ہوتے ہیں اور شریف جن ہوتے ہیں، اب مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان تو وہ ہیں جن، مگر شریر نہ ہو، شریف ہو، بد مذہب نہ ہو، اچھے عقیدے والے ہو، وہ نماز کے پابند ہوتے ہیں۔ متقی جنات، یعنی جناتوں میں متقی جنات، تو وہ ظاہر ہے نماز کے وقت نماز بھی پڑھتے ہوں۔ اب ضروری تھوڑی ہے کہ ہمیں نظر بھی آئے، مسجد کے اندر ہوں یا کہیں اور جگہ میں ہوں، محفل میں ہوں، تو اس میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں کہ جو خلاف معمول۔ اب میں آپ سے واقعہ بیان کرتا ہوں، یہ قادری مسجد کے حوالے سے میں نے بھی بات کی۔ ہمارے یہاں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ مبارک ہے بال، اور ساتھ ہی حضور غوث اعظم کا بال مبارک بھی ہے، بہت عرصے دراز سے کراچی میں سب سے پہلے یہیں پر موجود ہے۔ جس وقت یہ ہندوستان سے لایا گیا تھا، یہاں پر بال مبارک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ایک بڑے مفتی، بڑے بزرگ تھے، ان کے خانوادے میں موجود تھا، وہاں سے انہوں نے تحفے کے طور پر دیا۔ جب یہاں لایا، کینٹ اسٹیشن سے یہاں تک جلوس کی شکل میں بال مبارک کو لایا گیا۔ فوجیوں کا ایک دستہ، بلوچ ریجمنٹ، میرے والد کی کتاب ہے، آج سے 40 سال پہلے چھپی ہوئی، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ بلوچ ریجمنٹ کے فوجی دستے نے اس جلوس کی قیادت کرتے ہوئے لا کر یہاں پہنچایا،
اس وقت بال مبارک ابھی تو باہر رکھا ہوا ہے نا، پہلے یہاں اندر حجرہ ہے ہمارا، وہ یہاں رکھا ہوتا تھا. تو ٹھٹھا سے ایک عامل آئے تھے جن کے پاس جنات بھی ہوتے تھے. وہ جب بال مبارک کی زیارت کرنے کے لیے آئے اور الماری بال مبارک کی جیسے کھولی زیارت کرنے کے لیے، تو آواز آئی السلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام. تم ادھر کدھر؟ تو آواز آئی میں تو یہیں رہتا ہوں. انہوں نے کہا یہ جن ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو یہیں رہتا ہوں، یعنی کہ بال مبارک کے پاس رہتا ہوں. تو معلوم ہوا کہ جہاں نبی اکرم علیہ السلام کے کوئی تبرکات میں سے کچھ موجود ہو تو وہاں بھی عین ممکن ہے کہ مسلمان جن، شریف جن، متقی جن اس جگہ موجود ہوں زیارت کے لیے، جیسا کہ عام انسان ہو جاتے ہیں. چنانچہ جنات جو ہیں وہ میں نے عرض کیا کہ مختلف شکلوں میں آ سکتے ہیں، انسان کی شکل میں آ سکتے ہیں، جانوروں کی شکل میں آ سکتے ہیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر تم سانپ دیکھو، سانپ، تو اس کو تھتکارو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. اگر وہ جنات میں سے ہوگا تو چلا جائے گا، غائب ہو جائے گا، اور اگر نہ گیا تو اس کو مارو، کیونکہ پھر وہ سانپ ہی ہے، جن نہیں ہے. کیونکہ سانپ کی شکل میں جنات عموماً ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی شکلیں وہ اختیار کر سکتے ہیں. اور کالا کتا، یہ بھی حدیث میں حضور نے فرمایا کہ عموماً کالے کتوں کی شکل میں بھی جنات ہوتے ہیں. تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. حضور نے فرمایا اگر وہ جن ہوگا تو ادھر ادھر غائب ہو جائے گا خود ہی، نہ غائب ہو تو سانپ کو مار دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن اشدے کی صورت میں بھی آیا، سانپ کی صورت میں. حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ یہ جن ہے جو اس وقت سانپ کی صورت میں میرے پاس آیا. تو اس طریقے سے جنات کہلاتے. ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں اور کچھ بیان کرتا. لیکن جنات کا اگر کسی کو شک و شبہ ہو اثرات کا، آصف کا، تو حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورۃ الجن کی 5 آیات، میں نے ابھی سورۃ الجن میں سے پہلی آیت تلاوت کی نا، تو فرمایا اس کی 5 آیات پڑھ کر پانی پر پھونک کر اس کا چیٹا اس کے چہرے پر مارو اور گھر کے دیواروں پر وہ پانی کے چھیٹے مارو، تو انشاءاللہ تعالی آصف کے اثرات جو ہے وہ دور ہو جائیں گے. اس کے علاوہ میں نے ایک کتاب ابھی 1-1.5 مہینہ پہلے چھاپی، کتاب الوظائف، یہ میرے ہاتھ میں، یہ میری نئی کتاب ہے. اس کے اندر میرے خاندان کے عظیم صوفی بزرگ جنہوں نے جنات کو دعا پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ دعا اس کے اندر موجود ہے. اگر آپ کا جی چاہے، بڑی عظیم دعا ہے. اس کو دلال الخیرات اجنہ کہا گیا ہے، اور اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ جنات میں یہ دعا دلال الخیرات کے طور پر سمجھی جاتی ہے. دلال الخیرات درود شریف کا بڑا عظیم مجموعہ ہے. فرمایا جنات اس کو اس طرح سے دعا کو لیتے ہیں. تو ایک بڑے عامل کامل آئے تھے مدینہ شریف سے، مکہ شریف سے، شیخ عبید زمزمی. انہوں نے میرے خاندان کے بزرگ صوفی سے عبد الغنی رحمت اللہ علیہ کو مشاہدہ کروایا کہ دیکھیں یہ جنات یہ دعا پڑھ رہے ہیں. تو وہ دعا جو ہے عربی زبان میں ہے، اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، ذرا طویل ہے، آپ خود اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور اس کی فضیلت یہ بیان کی کہ اگر کوئی اس دعا کو شب جمعہ میں تلاوت کرے، شب جمعہ جیسے جمعرات کا دن، جمعے کی رات تلاوت کرے، تو 1 ہفتے کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے. یہ دعا جنات پڑھ رہے تھے. میرے والد ماجد کے نانا کو پڑھتے ہوئے دکھایا انہوں نے. بہت بڑے عظیم عامل تھے. میرے دادا رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے. میں یہ واقعہ بیان کر کے موضوع ختم کرتا ہوں. کوشش بہت ہوتی ہے کہ جلدی سے بات ہو جائے، مگر کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی ہیں، موقع ہوتا ہے بات کا. میرے دادا رحمت اللہ علیہ مولانا شاہ غلام رسول قادری بیان فرما رہے تھے، تو آپ نے وضو کے بارے میں گفتگو فرمائی. تو جب وضو کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا کہ وضو کر کے جو بندہ رہتا ہے نا وضو کی حالت میں، انشاءاللہ اس سے بد اثرات، آصف وغیرہ دور رہتے ہیں، یعنی وضو کی حالت میں رہنے سے.
تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا انہی عامل کا، شیخ عبید زمزمی کا، کہ یہ جب کراچی آئے تھے، پاکستان بننے سے بہت پہلے کی بات ہے، تو فرمایا کہ ایک عورت تھی، اس پر جنات کے اثرات تھے، تو اس کا باپ ان کو لے گیا اپنے گھر کے اندر کہ ذرا آپ چلے اس کو دیکھیں۔ یہ وضو کی حالت میں تھے، جب وہاں گئے تو اچانک ان کا وضو ٹوٹ گیا۔ وضو ٹوٹا تو ایک جن نے ان پر حملہ کیا، اس جن نے جب حملہ کیا تو ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جنات کے حملوں سے انتقال بھی واقع ہو سکتا ہے۔ اب ایک مشہور صحابی ہیں، ان کو جن نے قتل کیا تھا، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی ہیں بڑے مشہور۔ ان کی موت غسل خانے میں ہوئی، غسل کرتے رہے اور پتہ نہیں چلا کسی کو کہ کیسے فوت ہوئے، صرف ایک آواز آئی، آواز یہ آئی کہ ہم نے ان کو قتل کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ جنات کی آواز تھی، کیونکہ آواز تو تھی مگر بولنے والے نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو حدیث شریفہ میں ہے کہ ان کا قتل جو ہے وہ جنات نے کیا، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جنات جو ہے وہ انسانوں کی طرح، جیسے انسان کیسے کسی انسان کو قتل کر دیتے ہیں، ہوتا ہے نا بھائی، ایک قاتل ہو جاتا ہے، ایک مقتول ہو جاتا ہے۔ تو جو شریر جنات ہوں، جو کافر ہوں، بدبخت ہوں، وہ کسی کو مار بھی سکتے ہیں۔ عام طور پر جو شریف ہوتے ہیں وہ کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔